الحمدللہ آج اور بڑا ہو گیا آم کا پیڑ۔ دیکھیے کل کے مقابلے میں آج کافی بڑا لگ رہا۔ یہ وہی پیڑ ہے جو میں نے گٹھلی دوائی تھی نا، آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ ویسے میں نے 3 دوائی تھی لیکن ابھی ایک ہی نکلا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ہوگے۔ میری ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، فل واچ کرنے کے لیے جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ آپ لوگ بہت شاندار کمنٹس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ سلام پھیرنے کے بعد کی دعا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہیں، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جو تو عطا کرے، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی چیز دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ برائی سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق ہی سے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی طرف سے انعام ہے اور اسی کے لیے فضل اور اسی کے لیے بہترین ثنا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے بندگی کو خالص کرنے والے ہیں، خواہ کافر اسے ناگوار سمجھے۔ جو شخص نماز کے بعد یہ ذکر کرے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد تینوں قل اور آیت الکرسی پڑھی جائے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے گی۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ، جاوید اور قائم و دائم ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو اس کے ہاں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہے۔ اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں اور پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو قبول کر لیا جائے۔ قنوت وتر کی دعا۔ اے اللہ، تو مجھے ہدایت دے کر ان میں داخل کر جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت فرما جو تو نے عطا کی، اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا دوست تو بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب، تو بہت بابرکت، نہایت بلند ہے۔
اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیری رضا کے ذریعے سے، تیری ناراضی سے اور تیری معافی کے ذریعے سے، تیری سزا سے، اور میں پناہ مانگتی ہوں تیرے ذریعے سے تجھ سے میں تیری تعریف نہیں کر سکتی، تو اسی طرح ہے جیسے تو نے خود اپنے آپ کی تعریف کی۔ نماز وتر کے بعد کی دعا۔ یہ کلمات 3 دفعہ پڑھیں، تیسری دفعہ بآواز بلند کہیں، آواز کو لمبا بھی کریں۔ پاک ہے بادشاہ بہت پاکیزہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی پڑھیں، فرشتوں اور روح جبرائیل امین کا رب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی ایسی ہی تعلیم دیتے جیسے قرآن کریم کی کسی سورت کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے تو فرض ہے کہ وہ فرض کے علاوہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں اور تجھ سے تیرے قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ صبا کی والدہ صاحبہ کو جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ یہ لونجی ہے، صبا کی امی بہت مزیدار بناتی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ فیضان بھائی کی شاپ کا پیزا ہے، 60 روپے کا آتا ہے۔ اور یہ ہاف فرائیڈ رائس منگایا تھا، 25 روپے کا ہے۔